ایک تصویر کے دو رخ ہیں، جہاں جانتا ہے تم اسے اردو کہو یا کہ محبت کہہ لو۔ آئیے اس کی حفاظت کریں ہم سب مل کر، کہ زباں ہی نہیں پہچان ہے اپنی اردو۔ خواتین و حضرات، محبان اردو شمالی امریکہ آپ کا اس محفل میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ شیراز شریف آپ سے مخاطب ہے، اور میں پچھلے 12 سالوں سے شہر بھر کو جمع رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں خدا کے فضل سے اور آپ کی دعاؤں کے طفیل۔ تمکین خطیب صاحب خاص طور سے مبارکباد کے حقدار ہیں، جنہوں نے آج کی شور و غل میں شام غالب منعقد کی ہے، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی 140ویں برسی کے موقع پر مسلمانوں نے ہندوستان کو 2 چیزیں نایاب دی ہیں، ایک تاج محل اور دوسرے مرزا غالب۔ ہمارے فنکاروں کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ شام آپ کی زندگی کی یادگار شام بن جائے، اور اب میں دعوت دوں گا جناب سیف ہاشمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کا اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آداب۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ آج کی شام انتظامیہ کے متعدد خواتین و حضرات نے اسی مقصد کے لیے منعقد کی ہے کہ ہم عدم فرصت کے اس بھرے ہوئے لمحات میں، جہاں پریشانیاں اور بہت سی مصیبتیں ہم پر ہیں، آج سے کئی 140 برس کے قریب ہمیں بہت سی یادیں دے کے ایک عظیم شاعر چلے گئے، اور جن کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مرزا اسد اللہ خان بیگ غالب، 19ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صرف شاعری کے ہر سخن میں، صنف سخن میں ہی بات نہیں کی، بلکہ ان کے خطوط اردو نثر کا بھی ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ انہوں نے قطعات بھی لکھے، مرثیہ بھی لکھا، رباعیاں بھی لکھیں، اور غزلوں میں ان کی بادشاہت سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کئی شاگرد چھوڑے، اور ان میں سب سے بڑی عزت افزائی ہمارے ہندوستان کے تاجدار آخر جناب سید بہادر شاہ ظفر ہیں، جو خود ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ جناب اسد اللہ خان غالب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ بادشاہ وقت کے استاد منعقد ہوں، اور ایک شعر آپ کو یاد ہوگا کہ بنا ہے: شاہ کا مصاحب پھرے ہتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ان کا دیوان ان کی زندگی میں بھی چھپا، اور ان کی مرنے کے بعد ہر طرف ہزارہ جلد آج موجود ہے۔ یہ اس شاعر کی زندہ جاوید ہونے کی علامت ہے۔ مرزا حاتم علی بیگ کے نام ایک خط میں، جو کہ ایک منظوم خط تھا، فرماتے ہیں: بہت سہی غم گیتی شراب کم کیا ہے، بہت سہی
غم گیتی شراب کم کیا ہے، غلام ساقی کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے، سخن میں خامہ غالب کی آتش افشانی، یقین ہم کو بھی لیکن اب اس میں دم کیا ہے۔ ایک فقیر کی خوش آواز سن کے غالب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک غزل میری کہیں سے ایک فقیر لکھ لایا، اس نے وہ کاغذ مجھ کو دکھایا، یقین سمجھنا کہ مجھ کو بہت رونا آیا۔ اس کاغذ پہ جو غزل تھی وہ تھی درد منت کشے دوا نہ ہوا، اب میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ مرزا علاء الدین علائی نے ان سے کئی غزلیں لکھنے کی درخواست کی، اور نواب تھے اپنے زمانے کے، نواب حضرات کا یہ شغل تھا کہ وہ غزلیں سننے کے لیے اپنے پاس ایک خاتون کا رکھتے تھے۔ تو مرزا صاحب نے خط میں لکھا کہ میں تمہیں چند غزلیں بھیج رہا ہوں، تم انہیں چاہے تو انہیں گوا کر سن سکتے ہو۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر غزلوں کو ہم گا کے پیش کر رہے ہیں اس محفل میں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ غالب صاحب کی شاعری کے عین مطابق، ان کی درخواست کے عین مطابق بات ہے۔ ہم سب کی خوش قسمتی سے جب آپ ایک کام نکلتے ہیں، چلنے کے لیے نکلتے ہیں تو اکیلے چلتے ہیں۔ تمکین اور میں جب شروع ہم نے کیا پروگرام تو ہمارے پاس لوگ نہیں تھے، لیکن کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے۔ اور اسی طرح سے ہمارے آج کے ایک مہمان ہیں جو عرصے سے امریکہ میں بھی مقیم ہیں اور ادب کے بہت پرانے خادم ہیں، شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں لتا منگیشکر، مہدی حسن اور بڑے بڑے گلوکاروں نے گائی ہیں، اور ان کا نام بہت ہی جانا پہچانا ہے اردو ادب، اردو شاعری میں۔ میں دعوت سخن دعوت دوں گا اپنے اس معزز مہمان کو جن کا نام ہے فرحت شہزاد۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں درخواست کرتا ہوں فرحت شہزاد صاحب کو کہ تشریف لائیں، اور غالب کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایک شاعر سے زیادہ اور کون آگاہ کر سکتا ہے، جناب فرحت شہزاد۔ آداب عرض۔ سب سے پہلے تو میں سہم گیا تھا مرزا غالب کو سٹیج پر دیکھ کے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر غالب خود یہاں موجود ہیں تو میری اتنی جرت کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں۔ تھوڑی دیر میں احساس ہوا کہ شاید میرے چشمے کا نمبر چینج ہونے لگا ہے، اور غالب صاحب کے مداح موجود ہیں، غالب موجود نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں اس انتظامیہ کا کہ جس نے واقعی آج کے اس دور میں کہ جب ایون گانا بھی سنا نہیں جاتا بلکہ دیکھا جاتا ہے، صرف اس طرز کو سراہا جاتا ہے جس پہ پیر اٹھ سکے، اس دور میں جہاں شور شرابے کا نام موسیقی اور بے مطلب الفاظ کو اکٹھا کرنے کا نام غزل یا گانا قرار دیا گیا ہے، اس دور میں شام غالب منائے یہ لوگ اس کے لیے انتہائی مبارکباد کے اور آپ کی طرف سے ڈھیر ساری تالیوں کے مستحق ہیں۔ خواتین حضرات، کسی شاعر کے لیے سب سے بڑی آزمائش کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے کہا جائے کہ بھیا شعر و شاعری چھوڑو اور آ کر مقرری کرو، تقریر فرماؤ۔ تقریر فرمانا جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک انتہائی دلچسپ کام ہے جو ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے سیاستدان بڑی جاں فشانی اور بڑی اپنا خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ میرا اس فن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکم مجھے یہی دیا گیا ہے کہ آپ غالب کے حوالے سے بات کیجئے۔ اب ایک تو تقریر کرنی ہو یا مقالہ پڑھنا ہو، اور اس کے لیے بھی آپ کو کہا جائے کہ غالب کے حوالے سے بات کرنی ہو تو بڑا انسان دشواری کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے چونکہ حاضر ہو گیا ہوں تو اس دشواری سے نمٹنے کی کوشش تو کروں گا،
لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ میری گفتگو میں یہ گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ ہم کسی بہت عظیم اعلیٰ اور بڑے مجدد قسم کے ایک مذہبی رہنما کے بارے میں بات نہیں کر رہے جس کے لیے آپ کو میری تمام باتیں ہاتھ باندھ کے اور نظر جھکا کے سننی چاہیے. ہم ایک انسان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ایک انسان جس کو رب کریم نے شاعری کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا تھا, لیکن وہ بہرحال ایک انسان تھا. اس انسان کے میں اس انسانی پہلوؤں کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ہر چند کے میرے بیٹری سیلز اتنے مضبوط نہیں ہیں, انرجائزر نہیں ہیں, لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو شاید ہم اس روشنی کو اتنی محبت سے, اس سلیقے سے اس شخصیت پر, اس ذات پر ڈال سکیں کہ ہم دونوں ہی اس فرض سے سبکدوش ہو سکیں. نجم الدولہ, دبیر الملک, نظام جنگ, مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب. نام ہی 2 میل لمبا ہے تو اس کے بارے میں مقالے کو 10 منٹ میں سمیٹنا کتنا دشوار ہوگا. تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ میں اس پورے نام میں سے ایک لفظ چن کر اس کے بارے میں گفتگو کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہے غالب. ہماری روایت ہے کہ عزت, شہرت اور عظمت کا مستحق قرار پانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مرنا پڑتا ہے. زندگی میں آپ جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں, جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں, تکلفاً آپ کو اچھا ضرور کہہ دیا جائے گا, لیکن جب تک آپ مریں گے نہیں آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے. اگر مر جانے والا شخص واقعی باصلاحیت انسان تھا تو یار لوگ اس کو مسند انسانی سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ لا بٹھانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب معاملہ غالب کا آیا تو آج قریب 150 سال سے ہم نے اردو ادب کے ہر فرشتے کو ہمالیہ کی چوٹی سے دھکا دے کر غالب کو وہاں لا بٹھایا, اور اب اس فکر میں ہے کہ کہیں اگر ہمیں خدائے سخن کہیں مل جائے تو اس کو آگے کیا کہوں. خدا کا شکر ہے کہ خدائے سخن نہیں ملے تو غالب کو ہم نے صرف فرشتوں کی جگہ پر لا کر بٹھایا ہے. ہم بات کر رہے ہیں حضور غالب کی کہ اور آپ مجھ سے جتنی بڑی چاہے قسم لے لیں, یقین جانیے کہ غالب نہ ولی تھے, نہ پیغمبر تھے, نہ خدا تھے, انسان تھے اور بہت بلند پایا شاعر تھے. غالب کا یہ کہنا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو محترم دوستو, وہ صرف کسر نفسی سے کام لے رہے تھے, صرف بادہ نوش ہونے کی وجہ سے وہ ولی نہ بن سکے ایسا نہیں ہے. ان میں مزید بشری خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر وہ بادہ خار نہ بھی ہوتے تو شاعر ہی رہتے, ولی نہ بنتے. جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے میر تقی میر تاک جھانک کے بڑے شیدائی تھے. ایک جگہ اعتراف کرتے ہیں کہ تاکنا جھانکنا کبھو نہ گیا. بات غالب تک پہنچی تو اب یہ کیسے ممکن تھا کہ غالب میر کی طرح صرف تاک جھانک پہ گزارا کر لیتے. انہیں ایک قدم آگے بڑھنا تھا. انہوں نے تاکنے اور جھانکنے کو ترقی دے کر چھیڑ چھاڑ بنا دیا اور فرمانے لگے کہ یار سے چھیڑ چلی جائے اسد, یار سے چھیڑ چلی جائے اسد, گر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح. کچھ تو ہاتھ آئے گا اگر چھیڑ چلی جائے تو. اب دیکھیے, اگر اس چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ دھول دھپے کی صورت میں نکلا تو اپنی خطا مان کر صاف بچ نکلے اور کسی نئی چھیڑ چھاڑ کی طرف متوجہ ہو گئے. لیکن اگر اس چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں
کوئی محبوب بھی شوق مل گیا اور اس نے کہا کہ اچھا ہے چھیڑ چھاڑ تو کر ہی رہا ہے، اپنے پیر دابنے کے لیے کہہ دیا تو غالب کے ہاتھ پیر پھول گئے. آپ کیا کریں؟ تو چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں وہ اکثر مختلف حوالوں سے کبھی پھنستے کبھی نکلتے آئے ہیں. اور اب جب کہ چھیڑ چھاڑ کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ غالب کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں. شاہ وقت بہادر شاہ ظفر، جو نہ صرف خود بھی شاعر تھے اور قلم کو تلوار سمجھ کر ہندوستان پر دنیائے خواب میں حکومت کر رہے تھے، غالب سے اپنے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی پر ایک سہرے کی فرمائش کر بیٹھے. ہرچند کہ ان کے استاد ذوق تھے، مگر شاید عالم پناہ کو بھی دل پشوری کرنے کا خیال آ گیا تھا. تو ذوق کے بجائے غالب صاحب کو حکم ہوا کہ سہرا لکھا جائے. اب غالب کے لیے جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا. فوراً کمر ٹھونک کر بیٹھ گئے اور اپنی چھیڑ چھاڑ والی عادت سے مجبور سہرے کا اختتام کیا کہ ہم سخن فہم ہیں، ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں، دیکھیں اس سہرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر سہرا. بس صاحب یہ بات کہنی تھی کو پھر کیا ہوا، گویا دلی میں آگ لگ گئی. ویسے بھی ان دنوں دلی میں آگ لگانے سے زیادہ آسان کوئی کام نہ تھا، اور یار لوگوں کے پاس وقت کے علاوہ ہر چیز کی کمی تھی. سب کا کہنا تھا کہ غالب نے استاد شہ کی غیرت کی ناک پر بڑی ظالمانہ چٹکی بھری ہے. ذوق صاحب کی تشریف آوری دربار میں ہوئی تو شاہ وقت کے نمک مرچ نے چٹکی زدہ ناک میں جیسے سوزش بھر دی. یوں بھی ذوق کو کون سا اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جانا تھا. فوراً بیٹھے، کان سے پینسل نکالی اور سفید کاغذوں کو سیاہ کرنا شروع کر دیا. خدا جھوٹ نہ بلوائے، 10 20 سینکڑوں ہزاروں اشعار لکھے، ایک سہرا مکمل کیا اور آخر میں خم ٹھونک کر بولے کہ دیکھ اس طرح سے کہتے ہیں سخنور سہرا. اب تو صاحب ایسا لگا کہ جس طرح کسی نے جلتی پر پیٹرول چھڑک دیا. تمام لوگ آگ لے کر کوچہ غالب کی طرف دوڑے کہ بچو شاہ والا نے بلایا ہے اور دیکھو اب تمہاری کیسی حجامت ہوتی ہے. ہمارے غالب صاحب ایک کے بعد ایک کافی لباس تبدیل کر کے آخر دربار میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، مطلب کچھ اس سے ترک محبت نہیں مجھے، استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال، یہ تاب یہ مجال یہ جرت نہیں مجھے. شاہ علی وقار نے مسکرا کر نہ صرف معاف فرمایا بلکہ خلت سے بھی نوازا. گھر بخیر و عافیت اور عزت کے ساتھ پہنچے تو یار سے چھیڑ چلی جائے اسد والی رگ پھڑک اٹھی. آپ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ سنا تھا ہم نے کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، سنا تھا ہم نے کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی زندگی دکھ اور علم سے بھری ہوئی تھی، لیکن شام غالب شام غریبہ نہ بن جائے. ہم نے اس کو بچانے کے لیے اس چیز سے، اس محفل کو ہم نے ہمارے شہر کے ملک میں رہنے والے ایک مزاحیہ شاعر جن کو ہم دلاور فگار ثانی کہتے ہیں بلایا ہے. میں درخواست کروں گا کہ جناب دلاور فگار ثانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. پہلے ایک قطعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد غالب کے بارے میں دلاور فگار کی ایک نظم سناؤں گا. قطعہ تو میرا ہے. عرض کیا ہے کہ چلو اچھا ہوا کچھ لوگ امریکہ نہیں آئے، چلو اچھا ہوا کچھ لوگ امریکہ نہیں آئے، وگرنہ وہ بھی کار زندگانی کر رہے ہوتے،
वगरना वो भी कारे जिंदगानी कर रहे होते, हम ही पर गैस भरने की यहाँ तानाजनी क्यों है, चचा गालिब भी आ जाते तो पानी भर रहे होते। अर्ज किया है, दिलावर फिगार की नज़्म का उन्वान है गालिब को बुरा क्यों कहूँ, कि अदब में हजरत गालिब का मर्तबा क्या है, बताओ उसको कि जो जिंदगी का तालिब हो। अजब तज़ाद की हामिल है उसकी शख्सियत, अजीब शख्स है बर्बाद हो के हंसता है। चरागे सुबह की मानिंद जिंदगी उसकी, एक आसरा है, एक अरमा है, एक तमन्ना है, जो उसको रोकना चाहो तो और तेज बहे। अजीब मौजे रवां है, अजीब दरिया है, अजीब मौजे रवां है, अजीब दरिया है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, रफू की उसको जरूरत है और ना परवाह है। वो लिख रहा है हिकायाते खूंचकाने जुनू, जभी तो उसके कलम से लहू टपकता है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, ये फिक्रो फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। बस एक लफ्ज के पर्दे में दास्तां कहना, ये फिक्रो फन की बुलंदी उसी का हिस्सा है। न क्यों हो आज वो मशहूर सारी दुनिया में, कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है, कि उसकी फिक्र का मौजू पूरी दुनिया है। पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर, पहुंच गया है वो उस मंजिले तफक्कुर पर, जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है, जहां दिमाग भी दिल की तरह धड़कता है। कभी तो उसका कोई शेरे सादो रंगी, रुखे बशर की तरह कैफियत बदलता है, रुखे बशर की तरह कैफियत बदलता है। ये हमने माना कि कुछ खामियां भी थीं उसमें, वो खामियां नहीं रखता ये किसका दावा है। वो आदमी था, खता आदमी की है फितरत, ये क्यों कहूँ कि वो इंसान नहीं फरिश्ता है, ये क्यों कहूँ कि वो इंसान नहीं फरिश्ता है। जो चाहते हैं कि फौकुल बशर बना दे उसे, हमें तो उसके उन अहबाब से भी शकवा है। हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चलें, मगर वो पहले भी तन्हा था, अब भी तन्हा है। हजार लोगों ने चाहा कि उसके साथ चले, मगर वो पहले भी तन्हा था, अब भी तन्हा है। कभी वली, कभी वाइज, कभी खराबाती, समझ सको तो समझ लो वो एक मुहिम्मा है, समझ सको तो समझ लो वो एक मुहिम्मा है। आखिरी शेर, अगर ये सच है कि अल्फाज रूह रखते हैं, अगर ये सच है कि अल्फाज रूह रखते हैं, तो ये भी सच है वो अल्फाज का मसीहा है। शुक्रिया। मैं अब दरख्वास्त करने जा रहा हूँ हमारे शहर और हमारे मुल्क में मुकीम एक और शायरा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान बेग गालिब की बहर में अपनी कही हुई कोई गज़ल सुनाएँ। जनाब ज़रीन यासीन साहिबा। एक गज़ल के दो शेर जो गालिब की ज़मीन में मैंने पहले कहे थे कि हाथ में है ये कलम तो आओ कुछ ऐसा लिखें, नक्श होता जाए हर एक लफ्ज़ इस तस्वीर का, तहरीर का। और बाम पे वो आ गए लो चांद जैसे आ गया, बाम पे वो आ गए लो चांद जैसे आ गया, उड़ न जाए रंग देखो फिर किसी तस्वीर का। और एक गज़ल जो कि मैंने गालिब की ज़मीन में कही एक तरह मुशायरे के लिए वर्स करती हूँ। खाक हो जाए कि जीना चाहिए, खाक हो जाए कि जीना चाहिए, जिंदगी तुझको तमाशा
चाहिए जिंदगी तुझ को तमाशा चाहिए अजनबी लोगों की काली भीड़ में अजनबी लोगों की काली भीड़ में एक सुखन आसार चेहरा चाहिए एक सुखन आसार चेहरा चाहिए दोस्तों अर्ज़े हुनर दुश्वार है दोस्तों अर्ज़े हुनर दुश्वार है बात करने का सलीका चाहिए ख्वाब की कदी हूँ चलने के लिए गहरे जंगल में तो रास्ता चाहिए दिल को भी अब तो धड़कने के लिए दिल को भी अब तो धड़कने के लिए हर घड़ी एक जख्म ताज़ा चाहिए हर घड़ी एक जख्म ताज़ा चाहिए हम फकत एक खेल के किरदार हैं हम फकत एक खेल के किरदार हैं पर्दा उठने का इशारा चाहिए पर्दा उठने का इशारा चाहिए वो हमारी सोच क्या समझे भला वो हमारी सोच क्या समझे भला उसको तो बस एक गुड़िया चाहिए उसको तो बस एक गुड़िया चाहिए अदा